السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی نماز پر بات کریں گے جو دن کے بیچ میں اللہ پاک کی طرف پلٹنے کا پل ہے۔ نماز ظہر کے بارے میں بات کرتے ہیں آج۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا ہمارے ارد گرد دوڑ رہی ہوتی ہے، مگر ہم اپنی روح کو ایک چھوٹا سا وقفہ دیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے دن کی سمت درست کرتے ہیں اور اپنے قلب کو تازہ کرتے ہیں۔ نماز ظہر صرف فرض عبادت نہیں، یہ ایک روحانی ریچارج ہے، یہ ایک عملی بریک ہے جو ہمیں دن کی دنیاوی مصروفیات کے بیچ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا حتمی مقصد کیا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نماز ظہر کے ہر پہلو کو کھول کر دیکھیں گے، روحانی، عملی، سماجی، نفسیاتی اور علمی پہلو۔ تو شامل رہیے آپ ہمارے ساتھ۔ پہلے ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں نماز ظہر کا مقام۔ قرآن کریم میں نماز کا بار بار ذکر آیا ہے اور نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ چند آیات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت معین کے ساتھ فرض ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جانے والی عبادت ہے، اور ظہر اس دن کا مرکزی وقت ہے جو انسان کو دن کے وسط میں اللہ پاک کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، پس دن کے دونوں کناروں اور رات کے قریب ترین حصے میں نماز قائم کرو۔ عزیز دوستو، ظہر وہ نماز ہے جو دن کی مصروفیات کے وقت میں ہمیں اللہ پاک کے حضور کھڑا کرتی ہے، ہمارے دن کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے نماز کو ہماری زندگی کے شیڈول میں اس طرح رکھ دیا ہے کہ ہم ہر دن بار بار اپنے خالق سے بندگیاں کریں، اور ظہر نماز اسی تسلسل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو آئیے چند قیمتی احادیث پڑھتے ہیں جو نماز ظہر کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر تیمم کر کے لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظہر چھوڑ دی وہ کھوکھلے لوگوں میں شمار ہوگا، کیونکہ یہ روحانی اور سماجی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ نماز کے عام اجر کے بارے میں ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز کا قائم ہونا ہی ایمان کی پہلی بنیاد ہے۔ ان تمام احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہر نہ صرف فردی عبادت ہے بلکہ ایک معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ ظہر کی نماز ہمیں دنیا کی دوڑ میں ایمان کا دائرہ برقرار رکھنے کا موقع دیتی ہے۔ نماز ظہر کی حرمت، باریکیاں اور چند روایات۔ عزیز دوستو، ظہر کے ساتھ جڑی کچھ اہم باتیں جو عام طور پر سمجھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی۔ ظہر نماز کا وقت مخصوص ہے، اس میں تاخیر کرنا یا بغیر عذر چھوڑنا روحانی نقصان ہے۔ باجماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ مسجد میں پڑھی جانے والی ظہر کی جماعت انسان میں بھائی چارہ اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ ظاہری وقار۔ ظہر کے بعد کا وقت کام میں برکت، فیصلوں کی درستگی اور سکون لاتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد کا وقفہ۔ یہ دن کا وہ اہم لمحہ ہے جب ہم فوری طور پر اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، خواہ مصروفیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ظہر کی نماز کو معمولی نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے زندگی بدل دینے والا عمل بنا دیتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے چند اہم واقعات۔
صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں نماز ظہر کا مقام بہت واضح ہے۔ چند مختصر واقعات شامل کرتے ہیں تاکہ مزید رہنمائی ہو سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزگار میں بھی ظہر کی پابندی ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ظہر مجھے دین کی سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے مصروف دنوں میں بھی ظہر کی پابندی نے انہیں دنیاوی اور آخرتی معاملات میں توازن دیا۔ ایک شاعر یا عالم کے واقعے پر طور پر مشہور ہے کہ جب وہ بزرگ عبادت گزاروں کے پاس آیا کرتے تو ان سے کہتے کہ انبیاء نے ہمیں نماز کی وجہ سے بلند رکھا ہے اور ہم نے نماز کے بغیر عزت کھو دی۔ یہ الفاظ ہمارے لیے ایک وسیع اور واضح نصیحت کے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ حضرات اور یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ ظہر صرف کسی مذہبی آدمی کی عادت نہیں بلکہ کامیاب انسان کی عادت میں شامل ہے۔ نماز ظہر کے روحانی فوائد۔ آئیے اب دل کے قریب موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں کہ ظہر ہمیں کیا کچھ دیتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی صفائی۔ دن کے بیچ میں جب ہم اللہ پاک کے سامنے جھکتے ہیں تو دل کی بھاری بھرکمیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ذہنی سکون۔ کام کے دوران ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور ہم فیصلے واضح طور پر کر سکتے ہیں۔ برکت عمل۔ ظہر کے بعد کی محنت میں برکت آتی ہے۔ آپ کا رزق، کام اور تعلقات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نفس پر قابو۔ دن کے دوران آنے والے جذبات، غصہ، جلد بازی، ان تمام چیزوں سے ظہر ہمیں دوبارہ اپنے مرکز میں واپس لے آتی ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی۔ جب جماعت میں پڑھا جائے تو لوگوں کے درمیان میل جول بڑھتا ہے، شفقت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز ایک ریسیٹ بٹن ہے جو آپ کے دن کو دوبارہ راستے پر لاتا ہے۔ آپ اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے جب نماز ظہر ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو روحانی سکون مہیا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دن بھر اسکول، کالج، آفس یا سوشل میڈیا سب کچھ آپ کے وقت کو کھا جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کے حقیقی مضبوطی دیتی ہے، جو آپ کو اندر سے ایک مضبوط انسان بناتی ہے، وہ نماز ظہر ہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب سب مصروف ہوں، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہو، تو آپ ایک منٹ کے لیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ یہ آپ کا جھکنا آپ کی زندگی میں ایک سیلف ڈسپلن، ایک ٹائم مینجمنٹ اور انر اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ نماز ظہر کو اپنی عادت میں شامل کریں تو آپ کی توجہ بہتر ہوگی، آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی، آپ کے اندر ایک اندرونی نظم و ضبط آئے گا اور دنیا کی دوڑ میں آپ کو رہنمائی مہیا ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو وقت آپ اپنے کام کے لیے بچائیں گے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا، مگر وہی وقت جو آپ اللہ پاک کو دیں گے، جس میں آپ اپنے ذکر اذکار، نماز کی پابندی کریں گے، تو وہ وقت اللہ پاک آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے گا اور اس سے اللہ پاک آپ کے پورے دن کی رہنمائی کرے گا۔ اب ذرا اسی چیز کو ہم جدید نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے عملی اور نفسیاتی فوائد ظاہر کرتے ہیں۔ وقفہ دینے کا اثر۔ وقفے سے ذہن کو ریفریش کرتے ہیں، آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے۔ ظہر کا وقفہ اسی قسم کی ایک بریک ہے مگر روحانی شکل میں۔ ذہنی توانائی۔ نماز کے بعد دماغی صلاحیت اور توجہ بڑھتی ہے اور یہ کارکردگی میں مددگار ہوتی ہے۔ سٹریس کم ہوتا ہے۔ دعا، سجدے اور سکون کے عمل سے آپ کا ذہنی تناؤ، آپ کی ذہنی پریشانیاں اللہ پاک خود بخود کم کر دیتے ہیں۔ اخلاقی توازن۔ دن کے بیچ اللہ کی یاد کرنے سے ہماری اخلاقی انضباط مضبوط رہتی ہے۔ جھوٹ، جلد بازی اور ظلم کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں صرف نظری نہیں بلکہ جب آپ روزانہ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ اس چیز کا خود بخود فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ نماز ظہر کو قائم رکھنے کے چند عملی طریقے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کن طریقوں سے ظہر کی نماز کو وقت پر ادا کر سکتے ہیں۔
نیت اور فصیل قدم۔ صبح جب نماز ادا کریں تو دن کے لیے بھی نیت کر لیں کہ میں آج ظہر کی نماز وقت پر ادا کروں گا، کیونکہ نیت زندگی کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے کاموں کے بیچ میں ظہر کی نماز کا وقت مختص کریں، اپنے فون کیلنڈر پر الارم لگائیں۔ دفتر کالج میں جگہ تلاش کرنا۔ اگر آپ کی دفتر یا کالج سے آپ کی مسجد دور ہے تو آپ ایک کوئی چھوٹا سا پرسکون کمرہ یا چائے روم میں وضو کر کے آپ مختصر نماز ادا کریں۔ اپنے لیے کچھ ایسے ساتھی بنائیں اور ان سے وعدہ کریں کہ وہ آپ کو ظہر کی نماز کا یاد کروائیں گے اور آپ انہیں۔ نماز کے بعد چند لمحے۔ ظہر کی نماز کے بعد چند لمحے 2 سے 3 منٹ سکون سے بیٹھ کر قرآن پاک کی چند آیات یا دعائیں پڑھیں۔ یہ آپ کے دن کو خصوصی بنائے گا۔ مسلسل کوشش کریں۔ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، مگر مستقل مزاجی سے آپ کی یہ عادت آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لے کے آئے گی۔ اب ذکر کرتے ہیں چند عام باتوں کا جن کا آپ جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں، تو آپ کے جواب میں ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں تو نماز کے لیے ہمیشہ وقت نکالیں۔ نظم و ضبط شروع کریں تو باقی دن خود بخود آپ کا بن جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں دفتر میں یا کالج میں ماحول نہیں ملتا، تو اس کا جواب ہے کہ اسلام راحت طلب مذہب نہیں، مگر آپ کو اسلام بہت سی آسانیاں دیتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی ممکن ہو تھوڑی سی نجی جگہ تلاش کریں اور اپنی نماز ادا کریں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو ذرا یہ سوچئے کہ یہ تھکن ظہر کی نماز سے پہلے محسوس ہوتی ہے، مگر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آپ کو توانائی ملتی ہے۔ یہ تجربہ کریں، فرق آپ خود بخود محسوس کریں گے۔ عزیز دوستو، تو مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہی میرا رازداں ہے، تو ہی میری طاقت ہے۔ مجھے خود پسندی، سستی اور غفلت سے بچا۔ مجھے وہ دل عطا فرما جو تیری عبادت میں لگے، وہ آنکھیں عطا فرما جو تجھے پکارتے ہوئے بند نہ ہوں، اور وہ وقت نصیب فرما جو صرف دنیا کے لیے ضائع نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔